اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کو کبھی جھڑکو نہ، کبھی اف تک نہ کہو، کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ جب وہ تمہیں بلائیں تم دوڑے چلے آؤ، جب وہ تمہیں آواز دیں تو تم حاضر ہو جاؤ، وہ تمہیں جس کام سے روکیں تم رک جاؤ، جس کام کی اجازت دیں اس کام کو بجا لاؤ۔ آج کل کے نوجوان ماں باپ کو نہیں ہیں، ان کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، یعنی کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ اور اس کی رسول کی رضا چاہیے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھیں، ان کی خوشی میں خوش رہیں، جیسا وہ چاہیں ویسا کریں، لیکن کبھی انہیں اف نہ کہیں، کبھی ان کا دل نہ دکھائیں، کبھی انہیں پریشان نہ کریں، کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ جو لوگ ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بڑے انعامات عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کا واقعہ ہے کہ جو اولاد ماں باپ کو راضی کرتی ہے اللہ ان سے کس طرح سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں اس واقعے کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، پیدل سفر کر رہے تھے، سواری آپ کے پاس نہیں تھی، کچھ دور چلے، تھک کر کے بیٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا پیدل نہیں چلا جاتا ہے، کوئی سواری کا انتظام فرما دے۔ غیب سے آواز آتی ہے اے محبوب، اے موسیٰ تمہارے پاس ہی میں ایک بستی ہے، وہاں ہمارا ایک دوست رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور جانے کے بعد وہاں تمہارے لیے سواری کا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اس شخص کا پتہ نکالتے ہیں، اس کے گھر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ عبادت الہی میں مصروف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ ہی کی بستی کے پاس سے گزر رہا تھا لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے سواری مہیا کر دیں، سواری کا انتظام کر دیں۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تسکین رکھیں انشاءاللہ سواری کا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ شخص نماز نفل ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، سرو سجود ہوتا ہے اور دعا سے اٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک بادل کا ٹکڑا جا رہا ہوتا ہے، اس بادل کے ٹکڑے کو ہاتھ کے اشارے سے نیچوں کو آنے کے لیے کہتا ہے، وہ بادل کا ٹکڑا ہاتھ کے اشارے سے زمین پر آتا ہے، نیچے آنے کے بعد اس بادل کے ٹکڑے سے ایک گھوڑا بن جاتا ہے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ اس پر سوار ہوں اور چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلنے لگتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے، غیب سے آواز آتی ہے اے موسیٰ کیا تم جاننا نہ چاہو گے کہ یہ مقام اور رتبہ ہم نے اس کو کیوں کر اور کس طرح سے دیا؟ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ تو رب نے فرمایا سنو موسیٰ، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو یہ مقام اور مرتبہ ہم نے اس کو کس طرح سے عطا کیا۔ جب یہ چھوٹا بچہ تھا اس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا، اس کی ماں
پریشانیوں میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن کبھی اس نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی۔ جب اس کی ماں اسے آواز دیتی یہ دوڑا چلا آتا، اس کی ماں اس کو جس کام کے لیے کہتی فوراً بجا لاتا، اس کی ماں جس کام سے اسے روکتی اس سے رک جاتا۔ کبھی بھی اس نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی، یہاں تک کہ یہ جوان ہو گیا اور اس کی ماں بوڑھی ہو گئی، لیکن ہمیشہ اس نے اپنی ماں کی فرما برداری کی، اور یہاں تک کہ وقت آ گیا اس کی ماں کا نزع کا وقت آ گیا۔ جب اس کی ماں کا نزع کا وقت آ گیا تو اس نے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کی، اے پروردگار عالم، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جانا۔ بس اے موسیٰ، اس کی ماں نے جب ہم سے دعا کی تو ہم اس سے اس طرح سے راضی ہوئے کہ آج اس نے ایک بادل کے ٹکڑے کو زمین پر لانے کے لیے کہا تھا، اگر یہ ہم سے آسمان کو زمین پہ لانے کے لیے کہتا تو ہم آسمان کو زمین پر بھیج دیتے، لیکن اس کا کہا نہیں ٹالتے۔ اس نے اپنی ماں کو اس طرح سے راضی کیا کہ اس سے ہم بھی راضی ہو گئے۔ تو دوستو، جو اولاد اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتی ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے راضی ہوتا ہے کہ جب وہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو میں نوجوانوں سے خاص کر یہ گزارش کروں گا، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان کو کبھی جھڑکیں نہ، کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، کبھی انہیں تکلیف نہ دیں، انہیں کوئی پریشانی نہ دیں۔ آج کل یہ بڑا رواج چل پڑا ہے کہ شادی ہونے کے بعد اولاد فوراً اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتی ہے، ان کی ذمہ داریاں اپنے سر سے چھوڑ دیتی ہے، اپنے سر سے اٹھا لیتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لعنت ہو اس پر کہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو یاد رکھو، ماں باپ ہمیشہ تمہارے لیے جنت کا ذریعہ ہیں، جنت کا سہارا ہیں۔ اگر تم نے انہیں اس حال میں اپنی زندگی کو گزارا کہ وہ تم سے ناراض ہیں تو تمہارے لیے جنت کے دروازے بند ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو والدین کی خدمت گزار بنائے، ان کی فرما برداری کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔